الرحمن الرحيم. باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام. الفصل الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر فإذا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أعوذ بك بداعية الإسلام أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فعليك إثم الأرسين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إثم اليرسين، وقال بدعاية الإسلام. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأ مزقه. قال ابن المسيب فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أسرت أهل إسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر إليهم، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمقاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس.
فلجاءوا إلى الحصن فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساءة قوم فساء سباء المنذرين متفق عليه. وعن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل القتال أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة رواه البخاري. الفصل الثاني. عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياء وينزل النصر رواه أبو داود. وعن قتادة عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. قال قتادة كان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنين لجيوشهم في صلاتهم رواه الترمذي. وعن عصام المزني رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا رواه الترمذي وأبو داود. الفصل الثالث. عن أبي وائل قال كتب خالد بن الوليد إلى آل فارس بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملأ فارس سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما يحب فارس الخمر والسلام على من اتبع الهدى رواه في شرح السنة. باب القتال في الجهاد. الفصل الأول. عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة يعني غزوة تبوك غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجه الذي يريد رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا يسقين الماء ويداوين الجرح رواه المسلم. وعن أم عتية رضي الله عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرأ وأقوم على المرضى رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. وعن السعد بن الجثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وفي رواية هم من آبائهم متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النظير وحرق ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله متفق عليه.
وعن عبد الله بن عون أن نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المستلق غارين في نعمهم بالمريسع فقتل المقاتلة وسبت ذرية متفق عليه. وعن أبي أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، وفي رواية إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم، رواه البخاري. وحديث سعد رضي الله عنه أن تنصرونا سنذكر في باب فضل الفقراء. وحديث البراء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا في باب المعجزات إن شاء الله تعالى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. باب الکتاب الی الکفار ودعائہم الی الاسلام. کفار کو خط لکھنا اور ان کو اسلام کی طرف بلانا، ان کو دعوت دینا. یہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگر تو ان کو دعوت نہیں، اس طرح متوجہ، اگر تو ان کو دعوت نہیں پہنچی تب تو ان کو دعوت دینا کیا ہے؟ واجب. اور اگر ان تک دعوت پہنچی ہے پھر ان کو دعوت دینا واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اب دعوت دینا یہ تو ہے کہ دعوت دو، لیکن دعوت دینے کے لیے شریعت نے کوئی حصہ متعین نہیں کیا. ادھر ایک کوئی بیٹھتا ہوتا تھا خوبصورت سا، آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ کدھر رخصت پر، گھر گیا ہوا، کیوں رخصت نہیں لی اس نے؟ کیا کہا؟ شادی ہے اس کی؟ ہاں اچھا، کیا نام ہے؟ طریقہ متعین نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ طریقہ دیکھو، اس زمانے میں خط بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے. اسی طرح کسی اخبار میں دے دے، کیوں کوئی اخبار میں دے دے، یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے. یا ان تک ویسے پہنچ جائے کسی ذریعے سے کہ مسلمان اس طرح قوم موجود ہے، ان کی کتاب ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے وغیرہ، یہ بھی ایک دعوت پہنچ گئے. اور آج کے ذریعے سے بھی آج کل دعوت کا طریقے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی کو ای میل کر دیں، یہ بھی کیا ہے؟ دعوت ہے. آپ فیس بک پر دے دیں، یہ بھی کیا ہے؟ دعوت ہے. واٹس ایپ پر آپ میسج کر دیں، یہ بھی کیا ہے؟ دعوت ہے وغیرہ ذالک. آپ کسی کو میسج سم پہ میسج کر کال کر دیں، یہ سب جو طریقے کس میں آتے ہیں؟ دعوت. تو کوئی طریقہ متعین نہیں کیا، زمانے کے حساب سے طریقے جو ہے وہ مختلف ہوتے رہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو خط لکھا اور اس کو دعوت دی، دعوت دیتے ہوئے اسلام کی طرف. اور وہ خط بھیجا قیصر کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے ساتھ بھیجا دحیہ کلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ دے پکڑا دے بصرہ کے حاکم کو، اور تاکہ وہ قیصر کو کیا کر دے؟ پکڑا دے، پہنچا دے. اور اس میں یہ تھا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، بہت مہربان ہے. یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کے عبد اور بندے اور رسول ہے ہرقلہ عظیم الروم کی طرف، جو روم کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. سلامتی اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے. اما بعد، بے شک میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی دعوت. مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے،
اور مسلمان ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل اجر دے گا، اور اگر تم نے اعراض کیا تو تم پر رعایا کا گناہ بھی ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یہ کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو نہ بنائے کارساز معبود اللہ کے ورے۔ بس اگر وہ اعراض کرے تو آپ کہہ دو کہ گواہ بن جاؤ بے شک ہم تابعدار ہیں، فرمان بردار ہیں۔ اور ایک روایت میں، مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، اور اس میں یاریسین کا لفظ ہے، اس میں بدعیہ کی بجائے بدعایت الاسلام کا لفظ ہے۔ یہ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کا بہت فائدہ ہوا۔ اس کا فائدہ ہوا، کفار قریب آ گئے مسلمانوں کے، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا شروع ہو گیا، متاثر ہو گئے، اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فراغت مل گئی، مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے سے فراغت ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں خطوط لکھے۔ تو یہاں پر ایک خط یہ ہے، اس میں یہ خط لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو، اس کو ہرقل، اصل میں قیصر کہتے تھے، اس کا نام اس زمانے میں تھا ہرقلہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہرقلہ اس کا نام تھا، اس کو قیصر کہتے تھے۔ جیسے فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اصل میں خسرو تھا، لیکن عربی میں اس کو کیا کر دیا؟ کسرا کر دیا۔ یا جیسے جو ہے نا، جیسے ترکی کے بادشاہ کو خاقان کہتے تھے، ٹھیک ہے، یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، ہندوستان کے بادشاہ کو راجا کہتے تھے، چین کے بادشاہ کو فخور کہتے تھے۔ یہ مختلف جو ہے نا وہ بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے، تو اس کو قیصر کہتے تھے۔ تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، یہ بہت خوبصورت ہے، بلکہ وہ کہتے تھے یوسف ہادہ الامہ، اس امت کی یوسف۔ اور جبرائیل علیہ السلام بھی جب انسانی شکل میں آتے تھے نا، تو ان کی شکل میں آتے تھے اکثر، تو ان کو بھیجا، ان سے کہا کہ جا کے آپ نے بصرہ کے حاکم کو پکڑانا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کا جو گورنر ہے اس کو پکڑانا ہے خط، اور اس کو کہنا ہے کہ ہرقلہ کو پکڑا۔ اس نے ایسا کیا، ہرقلہ کے حوالے کیا۔ اچھا جی، تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ محمد کی طرف سے، عبداللہ جو اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، ہرقل عظیم الروم کی طرف۔ دیکھیے گا، اگر کسی کے پاس کوئی دنیا جو عہدہ ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا، عظیم الروم کا لقب اس کو دے دیا۔ اور پھر فرمایا سلام نہیں کہا، السلام علیکم نہیں کہا، ٹھیک، بلکہ سلام علی من اتبع الہدی، سلام تو اس پر ہو جس نے پیروی کی ہے ہدایت کی۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، تسلم، تو کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ اسلم تسلم، سلم یسلم، سمجھ آ گئی؟ بچ جاؤ گے غلط عقائد سے، بچ جاؤ گے ہلاکت سے، اور اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل اجر دے گا۔ ڈبل اجر اہل کتاب یہود اور نصارہ اگر اپنے اس پر بھی ایمان لائے اور پھر اس شریعت پر بھی ایمان لائے تو ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے اعراض کیا تو تم پر اریسیین کا گناہ ہو۔ اریسیین بھی ہے، یریسیین بھی ہے، ارسین بھی ہے، یہ لفظ اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہاں سے مراد رعایا ہے، لیکن اصل میں یہ بڑے بڑے چودھریوں کو اور بڑے بڑے کسانوں کو کہتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ ان کے بڑے بڑے کسان ہوتے تھے، تو فرمایا ان کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ پھر وہی آیت جو مشہور آیت ہے، اہل کتاب کو دعوت دی، اور پھر فرمایا اگر وہ اعراض کریں گے تو تم کہہ دینا کہ ہم کیا ہیں؟ تابعدار میں سے۔ تو یہ جو ہے نا وہ خط تھا، ہرقلہ کو ملا، ہرقلہ نے پڑھا، اور ہرقلہ نے پڑھنے کے بعد اس کا خط کا جو ہے نا وہ بڑا احترام کیا، اور اس نے کوشش بھی کی۔ بخاری شریف میں رسالہ پڑھیں گے، تفصیل ہے،
اس خط کی تفصیل ہے بہت زبردست. اور جب یہ خط پہنچا تو اس وقت ابو سفیان کا وفد ادھر گیا ہوا تھا. ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے, ہمیں آگے جانا ہے, بخاری میں تفصیل موجود ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر پھر ابو سفیان کو وہ بلائیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر ابو سفیان لوگوں کا عرب لوگوں کا وفد گیا ہوا تھا نا, تو اس سے پوچھا یہاں پر کوئی عرب کا کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو وہ معلومات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لینا چاہتا تھا. بہت سمجھدار, ہرقل بہت سمجھدار تھا. بخاری شریف میں تفصیل سے اس کی گفتگو جو ابو سفیان کے ساتھ ہوئی ہے وہ موجود ہے, ایک ایک جملے سے حکمت ٹپکتی. بہت سمجھدار. خیر ابو سفیان کو آگے بٹھایا, پوچھا کوئی رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. ابو سفیان نے کہا میں رشتہ دار. ابو سفیان کو آگے بٹھایا, باقی جو لوگ تھے ان کو پیچھے بٹھایا, اور ان سے کہا اگر یہ جھوٹ بولے نا تو تم نے اس کی تکذیب کر دی. شادی کے اشارے یوں کریں, یعنی ان کو پیچھے بٹھا دیں. کتنی سمجھداری. خیر اس میں گفتگو ہے, سوال کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے, سوال کرتا ہے جواب دیتا ہے, پھر تبصرہ بعد میں اس کے جوابات پر تبصرہ کرتا ہے. تفسیر وہاں بخاری شریف میں موجود ہے. تو اب یہاں پر موقع نہیں ہے, وہاں پر موجود ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ مزہ آئے. جی بتا دیا نا, خلاصہ میں نے بتا دیا نا. تو خلاصہ آگے ایک ایک سوال کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے. تو اس کے بعد نا اس نے کہا اگر یہ پیغمبر ہے جو آپ نے بتایا, جو سوال کیا ہے, تو یہ جو میرے قدموں کے نیچے جگہ ہے نا, کی ہو گئے نو خود بخود بند کیوں ہو گئے؟ تو میرے قدم, اس کا خیال رکھنے بند ہو گیا. اچھا, میرے قدموں کے جو نیچے جگہ ہے نا اس پر وہ قبضہ کر لیں گے پیغمبر. خیر پھر اس نے کوشش کی ان کو قائل کرنے کی. اتنا سمجھدار تھا کہ ایک دفعہ اس نے نا سارے دروازے بند کروا دیے اور سب جو بڑے بڑے تھے ان کو جمع کیے. ان سے کہا یہ کہ یہ پیغمبر سچے ہیں, ہمیں یہ ان کو قبول کرنا چاہیے, ان کو ماننا چاہیے. اس طرح کی باتیں کی نا. جب یہ باتیں کی تو سارے غصے میں بھاگ گئے پیچھے کی طرف. ادھر پہلے اس نے دروازے بند کروائے تھے تو دیکھا دروازے بند ہیں. وہ اتنا سمجھدار تھا کہ شور شرابہ نہ ہو جائے, اس کو پتہ تھا کہ شور شرابہ ہونے باہر بات نہ نکلے. تو پھر اس کو کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میں تو مذاق کر رہا تھا, میں تو اصل میں تمہارا ایمان چیک کرنا چاہتا تھا کہ اپنے مذہب اور تمہارا ایمان ہے کہ نہیں. اصل میں مان گیا تھا لیکن بہرحال وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور قبول نہیں کیا. اس نے کی مسئلہ ہے نو, وہ گر گیا. کیا نام ہے, کیا نام ہے, میں کیا بات کر رہا تھا. ہاں پھر جو ہے نا انہوں نے کہا میں تمہارا ایمان چیک کرنا چاہتا تھا. تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ لایا نہیں. جب مسلمانوں نے انطاکیہ پر قبضہ کیا نا تو پھر یہ قسطنطنیہ ان کا جو ہے نا وہ تھا دارالخلافہ تھا. تو پھر یہ اپنے بیٹے قسطنطین کی طرف دریا میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا بنا اس کا, غائب ہو. اتنا بڑا بادشاہ تھا, اس کے بعد کیا ہو گیا, یہ بھاگ گیا. لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا. آخر تک یہ پھر مزاحمت کرتا رہا, مسلمانوں کے خلاف فوج بھیجتا رہا. یعنی دل سے مان گیا تھا لیکن بس بادشاہت تھی, بادشاہت جانی تھی, لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, اس لیے پھر اس نے قبول بھی نہیں کیا. تو یہ آگے دیکھ لیجئے. انہیں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا کسریٰ کی طرف, عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ہاتھ, اور ان کو حکم کیا کہ بحرین کے جو گورنر ہے اس کو پکڑا دینا اور وہ بحرین کا گورنر کسریٰ کو دے دے. تو جب کسریٰ کو دیا, کسریٰ نے پڑھا تو اس کو پھاڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو ابن المسیب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی اور فرمایا کہ ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. اچھا, میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں دو سپر پاور تھی, ایک بزنطینی سلطنت روم کی اور دوسری ساسانی سلطنت کسریٰ کی. تو ادھر خط بھیجا, ادھر بھی بھیجا. یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی سلطنت تھی کہ اس کی فارس کی, ایران کی, ان کی سندھ کے ساتھ باؤنڈری ملتی تھی یہاں پر, اور ادھر عراق کے ساتھ باؤنڈری ملتی تھی, اور کچھ جزیرہ عرب کے علاقے مثلا بحرین اور اس طرح یمن اور اسی طرح عمان, یہ سارے علاقے بھی ان کے زیر سلطنت.
اتنی بڑی سلطنت تھی. تو ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو دیا کہ جا کے جو بحرین کا گورنر ہے، چونکہ بحرین کا علاقہ بھی ان کے کیا تھا، زیر سلطنت تھا، اس کو دے دے کہ وہ اس کو دے. اس کا نام تھا پرویز. اس کو پکڑایا تو اس نے جب پڑھا تو اس نے پڑھا کہ اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے. اتنا تکبر تھا، تکبر میں آ گیا، پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور اتنا تکبر تھا کہ اس نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ ہے کون، یہ کون ہے جو اس طرح مجھے خط لکھتا ہے، 2 بندے بھیج دو گرفتار کر کے میرے پاس اس کو لے. تو 2 بندے بھیج دیے. ادھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تک انتظار کرنا، کل میں آپ سے ملوں. تو صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. اتنا تکبر تھا کہ بس 2 بندے چلے جائیں گے، آسانی سے گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ رات تمہارے رب کو میرے رب نے مار دیا ہے، رات تمہارا رب مردار ہو چکا ہے. اب اتنی جلدی خبر پہنچ نہیں سکتی تھی، یہ تو خبر پہنچتے پہنچتے مہینے لگ جانا تھا. جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا جاؤ تم جاؤ. تو جب وہ پہنچے تو واقعی پتہ چلا کہ اسی رات وہ مردار ہو چکا. اس کا واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیسے مردار ہوا، ذہن میں ہے نا، ٹھیک ہے. وہی ذہن میں بتا چکا ہوں. یار اس کا بیٹا تھا شیرویہ، اس کا نام تھا، وہ اس کی ایک بیوی تھی، اس پر اس کی نظر تھی، ٹھیک ہے نا. اس سے لے کر اس کو خود ٹیوشن پڑھانا چاہتا تھا. تو اس کو پتہ تھا کہ اس نے مجھے قتل کروا دینا. ایک شیشی میں اس نے زہر رکھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، دواء دافع للباء، اس پہ لکھا ہوتا قوت باء کے لیے بہت مفید ہے. ایک کھاؤ گے نا ٹیوشن صحیح پڑھاؤ. تو وہ اپنے سہارے کے لیے جو شیشی اس نے رکھی ہوئی تھی اس میں زہر تھا، بہت خطرناک قسم کا. تو اس نے جب وہ دیکھا تو وہ مر گیا زہر پی کر. اس کے بعد اس کی بیٹی تھی، اس کو بٹھایا گیا تخت سلطنت پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم فلاح کیسے پا سکتی ہے جس کی حکمران کیا ہو، ایک خاتون. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آگے دیکھ لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا کی تھی، وہ بددعا کا اثر 6 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر اور نجاشی کی طرف خط لکھے اور ہر سرکش جبار کی طرف خط لکھے، ان کو دعوت دیتے ہوئے اللہ کی طرف. یہ نجاشی وہ نہیں ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تھا. اسمحہ ایک نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ نیک تھا، ٹھیک ہے. وہ جب فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ اس پر پڑھایا تھا. یہ جو اس میں یہ مسجد غمامہ یہاں پر کھڑے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں میرا ایک ویڈیو کلپ موجود ہے میرے چینل پہ. کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا، یہ جو اسماعیل حنیہ جو شہید ہوئے تھے نا، ان دنوں میں نے وہ ریکارڈ کیا. جلدی آنا چاہیے، وہ سن لینا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سلیمان بن برائدہ اپنے والد برائدہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بناتے کسی جیش یا سریہ پر، تو اس کو خاص طور پر اس کی ذات کے بارے میں وصیت کرتے اللہ کے تقویت کی، اور جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے مسلمانوں سے ان کے بارے میں خیر کی وصیت کرتے. فرماتے کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور قتال کرو ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اور تم جہاد کرو اور خیانت مت کرو اور عہد شکنی مت کرو اور غصہ مت کرو اور کسی بچے کو قتل مت کرو. اور جب تم اپنے لشکر سے ملو مشرکین میں سے تو ان کو 3 خصلتوں 3 باتوں کی طرف کیا دو، دعوت. ان میں سے جو بھی وہ قبول کر لیں تو ان سے قبول کرو اور ان سے باز آ، ان کا دعوت ہو اسلام کی طرف. اگر وہ جواب دے قبول کریں تو ان سے قبول کرو، ان سے باز آؤ. پھر ان کو دعوت دو اپنے گھروں سے مہاجرین کے گھر کی طرف، علاقے کی طرف ہجرت کی، انتقال کی، اور ان کو بتاؤ کہ بے شک اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہ ہوگا جو مہاجرین کے حق میں ہے، اور ان کے خلاف وہ ہوگا جو مہاجرین کے خلاف ہے. اگر وہ انکار کریں کہ وہ ہجرت کرنے سے
تو پھر ان کو بتاؤ کہ وہ باقی دیہاتیوں کی طرح ہوں گے، ان پر اللہ کا حکم جاری ہوگا جیسے کہ اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے مومنوں پر، اور نہیں ان کے لیے غنیمت میں اور مال فہ میں کوئی حصہ ہوگا الا یہ کہ وہ جہاد کرے مسلمانوں کے ساتھ۔ فَإِنْهُمْ اگر اس کا انکار کر دے تو ان سے طلب کرو جزیہ، اگر وہ آپ کو جواب دے تو ان سے قبول کرو، ان سے باز آ، یعنی قتال کرنے سے۔ اگر وہ انکار کرے تو اللہ کی مدد چاہو اور ان کے ساتھ قتال کرو، اور جب تم کسی اس کے قلعے والوں کا محاصرہ کرو، اگر وہ چاہیں کہ تم ان کے لیے ان کو دو، ان کو بناؤ اللہ کے ذمہ دار، اللہ کا عہد اور اس کے نبی کا ذمہ، تو مت بناؤ ان کے لیے اللہ اس کے نبی کا ذمہ، بلکہ ان کے لیے اپنا عہد دو، اپنا ذمہ دو اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ دو۔ بے شک تم خلاف ورزی کرو اپنے عہد کے، اپنے ساتھیوں کے عہد کے، یہ زیادہ آسان ہے اس سے کہ تم اللہ اس کے رسول کے عہد کی کیا کرو، خلاف ورزی کرو۔ اور اگر تم محاصرہ کرو قلعے والوں کا اور وہ چاہے کہ تم ان کو اتار دو اللہ کے حکم پر، تو مت اتارو تم ان کے اللہ کے حکم پر، لیکن اتار دو ان کے اپنے حکم پر، اور بے شک آپ نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے حکم تک پہنچ سکتے ہیں ان میں کہ نہیں۔ تو مجھے پیاس کیوں لگ رہی ہے آج؟ جی کیا؟ اچھا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بناتے تو اپنی ذات کے بارے میں اس کو اللہ کے تقوی کا حکم فرماتے، اور جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں ان کے بارے میں خیر، اچھے سلوک کا، اچھے اخلاق کا، حسن سلوک کا حکم فرماتے، اور فرماتے کہ تم اللہ کا نام لے کر جہاد کرو، اور کفار کو پہلے جو ہے نا، اچھا یہ فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر جہاد کرو، خیانت مت کرنا، عشقنی مت کرنا، مسلح مت کرنا، مسلح ہاتھ کاٹے جائے، ناک کاٹی جائے، کان کاٹے جائے، پیٹ چیرا جائے، یہ نہیں کرنا، اور کسی بچے کو قتل مت کرنا۔ آگے بھی حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو قتل کرنے سے، عورتوں کو قتل کرنے سے، پادریوں کو قتل کرنے سے، اور جو بڑی کو عمر کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع فرمائے۔ لیکن اگر کوئی عورت یا کوئی بوڑھا یا کوئی راہب وہ ان کی مدد کرتا ہو، ان کو کیا ہے مشورے دیتے ہوں یا ان کی مالی معاونت کرتے ہوں، تو اس صورت میں ان کو قتل کرنا ہے۔ یا کوئی راہب یا کوئی بابا یا کوئی عورت براہ راست جنگ میں حصہ لے تو ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ یا بچہ ایسا ہو کہ جب جنگ میں حصہ لے تو اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ بچہ ایسا ہو جو کسی بادشاہ کا بیٹا ہو اور جس پر لوگ جمع ہو سکتے ہوں، لیکن اگر وہ بلائے، آواز دے تو لوگ لبیک کہیں، تو اس کو بھی کیا کر سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو قتل کرنا جائے۔ اس کے علاوہ جو جنگ میں حصہ نہ لے، کسی قسم کو کوئی معاونت نہ کرے، تو پھر ان لوگوں کو نہیں قتل کر سکتے۔ اور فرمایا کہ جنگ کرنے سے پہلے ان کو 3 باتوں کی طرف دعوت دو۔ سمجھ آ گئی؟ ان کو دعوت دو اسلام کی طرف۔ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُوهُمْ، یہاں پر بعض روایتوں میں ثم نہیں ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وہ ایک ہی بات چل رہی ہے۔ اگر وہ قبول کرے تو ان کو پھر یہ کہہ دو، اگر وہ دعوت قبول کرے تو ان کو کہہ دو کہ تم ہجرت کرو، مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کے علاقے کی طرف ہجرت کرو، وہاں سے نکلو۔ اگر وہ ہجرت کریں تو جو مہاجرین کو ملے گا وہ ان کو ملے گا، ان کے حق میں، جو مہاجرین کے حق میں، ان کے حق میں ان کو وہ فائدے کے لیے، وہ جو ان کے خلاف، ان کے خلاف، جو پابندی مہاجرین پر ان پر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ انکار کر دے کہ نہیں مسلمان ہوئے ہیں لیکن رہنا کفار کے ساتھ ہی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ باقی دیہاتیوں کی طرح ہوں گے، ان پر اللہ کا حکم جاری ہوگا، لیکن مال غنیمت میں، مال فہ میں ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں جہاد کریں گے، اگر نکلتے ہیں جہاد میں حصہ لیں گے پھر ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا۔ اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو جزیہ کی دعوت دو۔ اگر وہ جزیہ قبول کرے تو ان سے قبول کرو اور باز آ جاؤ قتال کرنے سے، اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر اللہ کی مدد چاہو اور ان کے ساتھ قتال کرو۔
اور فرمایا کہ جب تم کسی قلعے والوں کا محاصرہ کرو تو ان کو اللہ اور اس کی رسول کی ذمہ داری مت دو، اللہ اس کے رسول کا عہد مت دو، بلکہ اپنا اور اپنے ساتھی کو عہد دو، ذمہ دو۔ اس لیے کہ اگر تم اللہ کے اور اس کے رسول کا ذمہ دو گے، عہد دو گے، کل کو تم توڑتے ہو تو یہ خطرناک ہے۔ اپنا عہد دو، اپنے ساتھیوں کا عہد دو، تو اس کو توڑ بھی دو تو اتنا خطرناک نہیں ہے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ تمہیں کہہ دے کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق ہم پر فیصلہ کرو، تو ان سے کہو اللہ کا حکم نہیں، اپنے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جو وہ ہوگا، کیا نام ہے، جو امیر لشکر ہوگا، اس نے شریعت کے خلاف تو فیصلہ نہیں کرنا نا، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، لیکن شریعت کا فیصلہ ہوگا، لیکن عہد اللہ کا نہیں دے، اس لیے کہ اللہ کے عہد اگر تمہیں توڑنا پڑ جائے تو اللہ کے عہد کو توڑتے ہو تو یہ بڑا جرم ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بعض ایام میں، جن ایام میں وہ دشمن سے ملتے تھے، انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، پھر لوگوں میں کھڑے ہو کر فرماتے اے لوگوں، تم دشمن کی ملاقات کی تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت امن مانگو، جب تم ملو ملاقات کرو دشمن سے تو صبر کرو، اور تم جان لو کہ بے شک جنت جو ہے نا وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اور پھر فرماتے اے کتاب نازل کرنے والے اللہ، اے بادلوں کو چلانے والے، اے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ تو فرماتے ہیں کہ جب دشمن سے ملتے نا تو سورج ڈھلنے کا انتظار کر۔ آگے بھی روایت آئے، میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صبح کے وقت جنگ کرتے اور دوپہر کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد، اس وقت ہوائیں بھی چلتی ہیں، بیٹھے اچھا ہے، اس وقت ہوائیں بھی چلتی ہیں، ہوائیں چلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے وقت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ مجاہدین کے لیے لوگ دعائیں کریں، اس کے بعد حملہ کرتے۔ آگے بھی آ رہا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ مل کر کسی قوم کے ساتھ جہاد کرتے تو نہ جہاد کرتے، ہمارے ساتھ مل کر یہاں تک کہ صبح کا انتظار کرتے، صبح کرتے ہیں، صبح ہوتی اور دیکھتے ان کی طرف، اگر ان سے اذان سنتے تو ان سے باز آتے جنگ کرنے سے، اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملہ کرتے۔ فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم خیبر کی طرف نکلے، ہم ان کے پاس پہنچے رات کے وقت، ان کے سرحد پر، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور نہیں سنی اذان تو سوار ہو گئے، میں بھی سوار ہو گیا ابو طلحہ کے پیچھے، اور میرے دونوں قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ لگتے تھے۔ فرماتے وہ نکلے ہمارے طرف اپنے تھیلوں اور اپنے پھاڑوں، اپنے کسیوں کے ساتھ۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا محمد، اللہ کی قسم محمد اور خمیس اور محمد کا لشکر۔ انہوں نے پناہ لی اپنے قلعوں کی طرف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ خربت خیبر تباہ ہو گیا، اور ہم جب اترتے ہیں کسی قوم کے صحن میں تو بری ہوتی ہے ڈرائے جانے والوں کی صبح۔ اچھا جی، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حملہ فرماتے نا تو صبح کا انتظار کرتے، صبح ہوتی تو پہلے دیکھتے اذان ہو رہی ہے کہ نہیں، اگر کسی نے اذان دی تو اس کا مطلب یہ مسلمان ہو گئے، یا سب مسلمان نہیں بھی ہوئے، کچھ نہ کچھ تو ان میں مسلمان ہیں، پھر حملہ نہ کرتے یا حملہ کرنے میں احتیاط کرتے، اگر اذان نہ سنتے تو حملہ کرتے۔ تو خیبر میں بھی ایسا ہوا، رات کو پہنچے ان کی سرحد پر، انتظار کے صبح کوئی اذان نہیں سنی تو صبح وہ نکلے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگ رہے تھے، یعنی بالکل ہم سواری ہمارے ساتھ جا رہی تھی، میں ابو طلحہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، مقاتل، مقتل کی جمع تھیلا وغیرہ، تھیلا جو ہوتا ہے سامان وغیرہ ڈالنے کے لیے،
مصاحف مسحات کی جمع ہے پھاوڑا، بیلچا، کسی وغیرہ، یہ سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا محمد، اللہ کی قسم محمد اور خمیس۔ میں کل آپ کو خمیس کی وجہ بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو کہتے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے کتنے حصے ہوتے تھے؟ 5، تو اس کو کہتے تھے۔ وہ بھاگ گئے اور پناہ گزین ہو گئے اپنے اپنے قلعوں میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو نعرہ تکبیر لگا ہے، نعرہ تکبیر، اور فرمایا خربت خیبر، خیبر تباہ ہو، برباد ہو۔ اور جب ہم کسی قوم کے ذہن میں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والے کی صبح بری ہوتی ہے۔ سمجھ آگے کے لیے اگلی روایت میں نعمان بن مقرن سے روایت ہے کہ میں شریک ہوا ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح دن کے شروع میں قتال کرتے، فرماتے کہ جب دن کے شروع میں قتال نہ کرتے تو انتظار کرتے یہاں تک کہ ہوائیں چلتی اور نماز کا وقت ہو جاتا۔ ظہر کے بعد جو ہے نا ہوائیں چلنے شروع ہو جاتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، تو ہوائیں جب چلتی کچھ تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہوتا پھر حملہ کرتے اور نماز کا وقت آتا ہے، نماز کا وقت آتا پھر تاکہ لوگ جو ہے نا مجاہدین کے لیے دعائیں کریں۔ سمجھ آگے کے لیے اگلی روایت میں ہے نعمان بن مقرن کہتے ہیں کہ میں نے جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر۔ فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہوتی تو رکتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا، پھر جب سورج طلوع ہوتا تو قتال فرماتے، پھر جب دن آدھا ہو جاتا تو رک جاتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، پھر جب سورج ڈھلتا پھر قتال فرماتے عصر تک، پھر رک جاتے یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھتے، پھر قتال فرماتے۔ ابو قتادہ نے کہا کہ وہ اس وقت جو ہے نا کہا جاتا تھا کہ جو نصرت کی ہوائیں چل پڑی، اور مومن جو ہے نا وہ مومن رس کی ہوا چل پڑتی ہے اور مومن دعائیں دیتے ہیں اپنے لشکروں کے لیے اپنے نمازوں میں۔ دیکھو مومن دعائیں کرتے مجاہدین کے لیے، تو مومنوں پر لازم ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد مجاہدین کے لیے دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے، اے اللہ جہاں بھی مجاہدین جہاد کر رہے ہیں جہاں پر بھی، اے اللہ ان کو مدد، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کو غلبہ، فتح، کامیابی، کمرانی نصیب فرما، ان کی قوت کو جمع فرما، ان کے ہر حملے کو کامیاب فرما، ان کے ہر حملے میں برکت نصیب فرما، تمام امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما کہ وہ مجاہدین کا ساتھ دے، مجاہدین کی مدد کرے۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، وہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہو۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ احسان مزنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا، تو فرمایا کہ جب تم دیکھو مسجد یا مؤذن کو سنو تو کسی کو قتل مت کرنا۔ تیسری فصل ابو وائل سے روایت کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل فارس کو خط لکھ کر کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت مہربان ہے، یہ خالد بن ولید کی طرف سے رستم اور مہران کی طرف جو زعماء فارس ہیں، سلامتی اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد، بے شک ہم تمہیں دعوت دیتے اسلام کی طرف، اور اگر تم انکار کرو گے تو جزیہ دو، ہاتھ سے اس حال میں کہ تم ذلیل ہو کر۔ بے شک میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کو ایسے پسند کرتی ہے جس طرح فارس کے لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں، اور سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بڑا تگڑا خط لکھا ہے، بڑا ایمان ہے، فارس کا ایک نام تھا، ایک قوت تھی، تعداد تھی،
اور خط اتنا جو ہے نا سخت الفاظ، کوئی اور ہوتا ڈرتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ایسے الفاظ ہیں، ڈر ڈر کے الفاظ ہیں، نہیں، جرأت کے ساتھ خط لکھا. فرمایا کہ خالد بن ولید کی طرف، رستم مہران ان کے سردار تھے، ان کی طرف، اور اللہ کے نام بسم اللہ لکھ کے اس کے بعد فرمایا سلام تھی اس پر جو ہدایت کی پیروی کر. پھر فرمایا میں تم اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اگر تم انکار کرو تو جزیہ دو، اور جزیہ بھی تم نے دینا جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے، ذلیل ہو کر جزیہ دیں، بدماشی کے ساتھ نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہ ہو تو میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کو اس طرح پسند کرتے جس طرح تم لوگ شراب کو پسند کرتے. بہت بڑی دھمکی. فتح کیا، آخری جو ان کا فرمان روا تھا یزدجر، اس کو بھی قتل کر کے تو مسلمانوں نے فارس پر قبضہ کر لیا. یعنی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تھوڑے سے مٹھی برابر مسلمان، یہ خانہ بدوش لوگ، ٹھیک ہے، یہ روم کو شکست دیں گے، اہل فارس کو شکست دیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیسے پرویز نے اپنے گورنر کو پیغام بھیجا کہ 2 بندے بھیج کر ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لیا. اتنا تکبر ان میں تھا. آپ ان کے ذہنی لیول چیک کر سکتے کہ کیا اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جہاد میں برکت ہے، جہاد جاری رکھو تو برکت. اللہ تعالیٰ فتح دیتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے اونچ نیچ، تو اور کس کے ساتھ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو جاری رکھنا ہے. باب القتال فی الجہاد، یہ باب ہے جہاد میں قتال کے بارے میں. یہاں پر فقہاء نے کیفیت کا لفظ بڑھا ہے، اور کیفیت کا لفظ بنانا یہاں پر مناسب ہے. باب کیفیت القتال فی الجہاد، کیونکہ جو روایات اس میں آ رہی ہیں ان میں کسی نہ کسی کیفیت کا ذکر ہے، تو اس لیے کیفیت القتال کا ذکر یہاں پر زیادہ مناسب ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد والے دن کہا، بتاؤ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا جنت میں. تو اس نے کھجور ان کے پاس تھی، کھجوریں ان پھینک دی جو اس کے ہاتھ میں تھی، اور جنگ کی یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. یہ عمیر بن الحمام نہیں ہے جن کا ایک واقعہ گزر چکا ہے، ان کا ایک کھجوری میں کھاؤں گا تو بہت لمبی زندگی ہے، وہ بدر کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے کس کا؟ احد. اگلی روایت دیکھیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی جہاد کا ارادہ کرتے مگر اس کے علاوہ کا توریہ کرتے. حتیٰ جب ہوا یہ غزوہ یعنی غزوہ تبوک تھا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا سخت گرمی میں اور لمبی مسافت کا سامنا کیا تھا، اور صحرا کا سامنا، اور زیادہ دشمن کا سامنا کیا تھا، تو اس میں مسلمانوں کو واضح طور پر بالکل واضح کیا تھا ان کا معاملہ، تاکہ وہ اپنے جہاد کی تیاری کر لیں، اور ان کو بتایا تھا اپنے اس جگہ کے بارے میں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی نا کہ جب کسی جگہ پر جاتے تو توریہ کسی اور کا کرتے. مثلا جانا مشرق کی طرف ہے کسی علاقے میں، تو مغرب کی طرف نہ کسی علاقے کا ذکر شروع کرتے. توریہ تو جانتے ہیں نا، توریہ کہتے ہیں کہ کسی لفظ کے 2 معنی، تو متکلم جو ہے نا وہ بعید کا معنی مراد لے رہے اور مخاطب قریب کا معنی مراد لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرق میں کسی جگہ میں جانا ہوتا نا جہاد کے لیے، حملے کے لیے، تو مغرب میں کسی جگہ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں. تذکرہ، نام لینا بار بار اس کا، اچھا اس کو راستہ کا، مثلا جانا لاہور ہوتا تو پنڈی کا تذکرہ شروع کرتے. فیصلہ، اچھا پنڈی یہاں سے کتنا دور ہے، تو اس کا راستہ کہاں سے ہے، اگر فلاں راستے سے جائیں گے تو کیسے پہنچیں گے، ہم فلاں راستے سے جائیں گے تو کیسے پہنچیں گے. اچھا راستے میں بتاتے نہیں تھے کہ ہم نے جانا ہے. یہ تو جھوٹ ہو جاتا ہے نا. یہ نہیں کہ لاہور جانا ہے تو کہتے ہیں پنڈی جا رہا ہوں، پھر لاہور جاتے ہیں تو ساری جھوٹ ہے. یہ ایسا نہیں کرتے تھے، توریہ کرتے تھے، کسی اور جگہ کا ویسے تذکرہ شروع کرتے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ادھر جا رہے ہیں.
سمجھ آ رہی نا؟ جو اس لیے ایسا کرتے کہ جہاں پر حملہ کرنا ہے ان کو پتہ نہ چلے. یہ جو راز ہوتا ہے نا بڑی بات ہوتی ہے. چھپکے سے کام کرنا، چھپکے سے کام کرنا چاہیے. ایک من کام کرنا چاہیے، ایک چٹان نعرے لگانے چاہیے. ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، ایک چٹان کام کرتے ہیں، نعرے دو من لگاتے ہیں. تو خاموشی سے کام تب ہوتا ہے تاکہ وہ تیاری نہ کر سکے ہم ان پر اچانک حملہ کریں. سمجھ آگے؟ لیکن اگر ان کے ساتھ معاہدہ ہو تو پھر پہلے بتا دینا چاہیے. معاہدہ ہو صلح کا پھر حملہ کرو، جائز نہیں ہے. تو پہلے ان کو بتایا کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر حملہ کر سکتے ہیں. لیکن غزوہ تبوک چونکہ یہ 9 ہجری میں بڑا مشکل تھا، گرمی کا موسم تھا، سفر لمبا تھا اور فصل پکنے کا وقت تھا، تو اس لیے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتایا کہ تبوک جانا ہے، ادھر جانا ہے، تاکہ اچھی طرح تیاری کریں. یہ نہ ہو کہ تیاری نہ ہو سکے پھر بعد میں کہیں میں تو بتایا نہیں. آپ یہاں پر 30,000 کا لشکر تھا مسلمان کا، اور ان کا 1 لاکھ بلکہ لاکھ سے متجاوز تھا ان کا لشکر، تو اس لیے اچھی طرح ان کو بتا دیا تھا. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ تو دھوکہ کا نام ہے، خدعۃ خدعۃ، دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. جنگ نام ہے کس چیز کا؟ دھوکے کا. یعنی کوئی دھوکہ، مثلا کیا کرے جی، امیر لشکر اپنے ساتھیوں سے کہے کہ تم پیچھے کی طرف دوڑ لگائیں نا، وہ کافر ان کے پیچھے دوڑ لگائیں اور فوراً پھر ایک بار ان پر حملہ کرے. ادھر ادھر بٹھایا وہ اپنے ساتھیوں کو جنگل میں، فوراً ادھر سے نکلے مسلم ادھر سے نکلے، وہ بھی حملہ کرے، اس طرح ان کو گھیر دے. اس طرح کوئی اور دھوکہ سمجھ آگے کہ نہیں ہے، تو چالاکی اس کا نام، یہ جائز ہے جنگ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں لے جاتے ام سلیم کو اور کچھ انصار کی عورتوں کو اپنے ساتھ، اور وہ جب جہاد کرتے وہ کیا کرتی؟ پانی پلاتی اور زخمیوں کی کیا کرتی؟ علاج کرتی، پٹی لگاتی. ام سلیم اور عورتیں، کچھ عورتیں بھی. ویسے عورتوں کو جو ہے نا، وہ عورتیں جنگ میں تو حصہ نہیں لے سکتے لیکن سفر میں جا سکتی ہیں، اور وہ رہیں پیچھے رہیں، پانی پلائیں، کوئی زخمی ہو تو ان کو پٹی لگائیں، جہاں پہ زخم ہے اور جگہ کو چھو سکتی ہے، ہاتھ لگا سکتی ہے، پٹی لگا سکتی ہے، چاہے محرم ہو یا غیر محرم. علاج ہے، علاج کے طور پر ایسا کر سکتی ہے، یہ جائز ہے. یا ویسے بھی اپنے بیوی کو کوئی ساتھ لے جائے لیکن پیچھے خیمے میں رکھے، جہاد میں حصہ نہ لے. تو ٹیوشن پڑھانے کے لیے کہ لمبا سفر ہو تو لے جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ام عطیہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا، 7 جنگوں میں. فرماتی ہیں کہ میں ان کے خیموں میں ان کے سامان میں پیچھے رہتی تھی اور میں ان کے لیے کھانا بناتی تھی اور زخمیوں کی دوائی بناتی تھی، علاج کرتی تھی. وہ اقوم علی المرضى، اور مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھی. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے. ابھی بات ہو چکی ہے. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گھر والوں کے بارے میں، مشرکین کے گھر والوں کے بارے میں، کہ رات کو ان پر حملہ کیا جائے اور ان کی عورتیں اور بچے جو ہے وہ کام آئے، یعنی قتل کیے جائیں. تو فرمایا کہ بچے عورتیں انہی میں سے ہیں. ایک روایت میں کہ اپنے باپ دادا میں سے ہیں. یعنی اگر حملہ کرنا پڑ جائے اور بچے عورتوں کو قتل کرنا پڑ جائے، کیونکہ رات کو فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا جائز ہے. اگر وہ رات کو حملے میں قتل ہو جائے نا بچے اور، تو جائز. اسی طرح اگر مسلمان ان کے ساتھ رہ رہے ہوں، نکلتے نہیں، اور مسلمانوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں جنگ میں کہ مسلمان کو آگے کرے تاکہ ہم بچ جائیں، تو ایسی صورت میں حملے میں مسلمان بھی مار سکتے ہیں. اگر مسلمان بھی مار دے تو یہ مسلمان جو ہے نا جنہوں نے مارا ہے یہ گنہگار نہیں ہو. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کے نذیر کی کھجور کے درخت کاٹ ڈالے تھے اور ان کو جلایا تھا، اور فرمایا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شعر کہا تھا کہ بین الرعی کے سرداروں پر آسان ہو گیا بویرہ کے پھیلے ہوئے جگہوں کو، درختوں کو جلانا.
اسی کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ جو تم نے کھجور کے درخت کاٹے ہیں یا تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اپنے جڑوں پر قائم، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، انہوں نے جو ہے نا خلاف ورزی کی تو ان کو جلا وطن کر دیا۔ بنو نذیر بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ تھا، بنو نذیر نے اس کی خلاف ورزی کی، اور وہ لمبا واقعہ ہے، اگلے سال آپ پڑھیں گے، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ دن کی مہلت دی، نکلے یہاں سے، وہ نہیں نکلے، ان کا محاصرہ کیا، وہ نکل نہیں رہے تھے، محاصرہ جاری رہا، 10-15 دن تک جاری رہا، نہیں نکل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہ ان کے جو درخت تھے، باغات تھے کھجور کے، ان کو جلانا شروع کر دیا۔ تو جب ان کو جلایا تو اس سے ان کو تکلیف ہو، پھل، اب درخت جل رہے ہیں، سمجھ آگے کے لیے۔ تو پھر اسی میں جو ہے نا حسان بن ثابت نے شعر کہا تھا، ہانا آسان ہو گیا علی سرات بنی لؤی، بنو لؤی کے سرداروں پر۔ بنو لؤی سے انصار بھی ہو سکتے ہیں اور مہاجرین بھی ہو سکتے ہیں۔ حریق جلانا بالبویرہ، بویرہ اس علاقے کا نام تھا جس میں بنو نذیر رہتے تھے۔ مستطیر ان پھیلے ہوئے درختوں کو، بویرہ کے پھیلے ہوئے درختوں کو جلانا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ تو اسی کے بارے میں آیت نازل، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ پیغمبر ہو، آپ پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہو، آپ املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ درخت جلا رہے ہیں، یہ کہاں جائز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإثم، جو تم نے درخت کھجور کے کاٹ ڈالے یا جو تم نے اپنے جڑوں پر قائم چھوڑے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے، یہ جائز ہے، ایک ایسا کر سکتے ہیں جنگ۔ عبداللہ بن عون فرماتے ہیں کہ نافع جو عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی طرف ایک خط لکھے، بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق پر حملہ کیا تھا، جبکہ غارین وہ غافل تھے اپنے جانوروں میں، موریثی جگہ پر، تو قتل کیا، قتل کرنے جو جنگ کرنے والے تھے ان کو قتل کیا اور بچوں کو قیدی بنایا۔ یہ 5 ہجری میں ہوا ہے غزوہ بنو المصطلق۔ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے نا وہ سازش کر رہے ہیں، حملہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں مدینہ منورہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہ سمجھا کہ بجائے یہ کہ وہ حملہ پر عمل کر دیں، ہم حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کیا اچانک ان پر، ان کو پتہ نہیں تھا، تو خیر وہ قتل کر دیا، عورتوں کو بھی بنایا، بچوں کو قیدی بنایا۔ اسی میں جویریہ رضی اللہ عنہا جو ان کے سردار کی بیٹی تھی وہ گرفتار ہو گئی، پھر بعد میں زوجہ مطہرہ بنی، اور اسی سے واپسی پر جو افق کا واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا تھا، وہ اس سفر سے واپسی پر تھا۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا بدر والے دن جب ہم نے قریش کے لیے صف بندی کی، انہوں نے ہمارے لیے کی کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائے نا تو تم پھر کیا کرو، لازم پکڑو کن کو؟ تیروں کو، یعنی تیر تم پر ان پر برساؤ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائے تو تم ان پر تیر برساؤ، تیر اندازی کرو، اور اپنے تیروں کو باقی بھی رکھو۔ اچھا، یعنی جنگ بدر کے موقع پر ہم نے بھی صف بندی کی، انہوں نے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے قریب آ جائے تو تم پھر تیر اندازی کرنا، تیر برسانا، دور سے مت برسانا۔ ایک تو پہنچنے میں یقین نہیں ہے کہ پہنچ جائے، دوسرا نشانہ خطا ہو سکتا ہے، قریب آ کے نہ تو پھر، اور فرمایا کہ اس تیر باقی بھی رکھو، یعنی احتیاط سے تیر برسانے ہیں، یہ نہ ہو کہ تیر تمہارے پاس ختم ہو جائے اور پھر تم پر حملہ کرے تمہارے پاس تیر نہ ہو، تو اس لیے تیر برسانے ہیں انتہائی احتیاط سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا تیر برسانے کا، لیکن ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بتا دی۔ جی
یہ فرماتے ہیں کہ استاد جی اگر یہ کیا کوریا انڈیا وغیرہ سے جہاد کر کے ان کو شکست دے کر ان کے ایکٹرز کو باندی بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم بالکل بنا سکتے ہیں. دیکھیے گا آج کل اسرائیل کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے، ہم نے اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ویسے تو اقوام متحدہ کی طرف سے پابندی ہے، ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، دستخط کیے ہیں کہ باندی نہیں بنائیں گے، غلام نہیں بنائیں گے، اور اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر ہم کسی ملک کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے تو ہم ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندے نہیں بنا سکتے. یہ معاہدہ ہم نے کیا ہوا. دیکھیے کہ باندی یا غلام بنانا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، فرض واجب ہو پھر اس پر عمل کریں گے، لیکن اسلام یہ تو نہیں کہ تم ضرور بنا، نہ بنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ بنا وہ تو تمہاری مرضی ہے. تو چونکہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں تو اس لیے نہیں بنا. لیکن اسرائیل کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں، اس لیے اسرائیل کے ساتھ تم جاؤ جنگ کرو، ان کی جو سفید عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو گرفتار کر کے لا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ مزے کر ادھر جو ہے نا منڈی لگاؤ، اس میں باندیا ہو غلام، مزے لے کے ٹیوشن پڑھا کے کچھ عرصہ پھر بیچ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کسی کو گفٹ کر دو. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ہاں لے آؤ. تو یہی تو موقع ہے، یہ موقع ہے. جہاد کرو، جاؤ ان کے ساتھ جنگ کرو. سمجھ لیں. السلام علیکم استاد جی، احمد رحیمی عرض کر رہا ہوں. میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ٹیوشن کا موقع نہیں ملا. کیا استاد جی خیبر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قدموں کا حضور کے قدموں کے ساتھ لگنا سواری کے ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے تھا یا ایک ہی سواری پر سوار ہونے؟ نہیں، الگ الگ سواری پر تھے. دیکھو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر نہیں تھے، الگ سواری پر تھے، لیکن سواری بالکل دونوں کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی. تو یہ آپ صلی اللہ حضرت انس بتاتے ہیں کہ میں اتنا قریب تھا، ہماری سواری اتنی قریب تھی کہ میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے ساتھ لگتے تھے. ایک سواری پر نہیں تھے حضرت انس، دوسری سواری پر تھے. سماعت استاد محترم السلام علیکم. موبائل پر گیم کھیل کر پیسے کمانا جائز ہے؟ یہ پیسے حلال ہیں یا حرام ہے؟ وضاحت فرمائے جزاک اللہ. دیکھیں موبائل پر جو کوئی بھی گیم موبائل پر ہو یا موبائل سے ہٹ کر ہو، ویسے ہو، اگر اس میں شرط ہے، شرط لگا کر گیم کھیلتے ہیں کہ آپ جیت جائیں گے تو میں پیسے دوں گا، میں جیت جاؤں گا تو آپ دیں گے، یا اس طرح دونوں جو ہے نا 5-5 ہزار روپے رکھتے ہیں یا موبائل پر وہ پیسے ڈالتے ہیں، دونوں 5,000 1000 روپے 2000، پھر جیت جائے گا اس کو یہ پیسے ملیں گے. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ قمار ہے، یہ جوا ہے. اس کے علاوہ اگر ویسے گیم ہے تو وہ تو کھیل سکتے ہیں، شرط نہ ہو، لیکن وہ بھی نہیں ہے تو لہو لعب ہے. تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ اس پر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی شرط ہو تو وہ جائز نہیں. السلام علیکم استاد جی، لوگ کہتے ہیں کہ پٹھان خالد بن ولید کی اولاد اور کچھ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہے. نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے یہ پٹھان، یہ تو مشکل ہے یہ بات کہنا. ٹھیک ہے، وہ تو عرب تھے اور وہ قریشی تھے، تو اس لیے یہ کہنا اس طرح سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہے یہ کہنا مشکل. یہ فرماتے ہیں استاد جی خالد بن ولید کس قبیلے سے تھے اور خالد بن ولید کا اصل نام کیا ہے؟ نام تو خالد ہے، ان کے والد کا نام ولید ہے. ولید ان کے والد کا نام ولید بن مغیرہ جو بڑا مشرک گزرا ہے. اور یہ جو اس کی آیاتیں ہیں وہ ہیں سورہ مزمل کے مدثر کے ہے نا، وہ آیتیں سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر
فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليه 19 تو بعض روایتوں میں تو اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ تو دشمن تھا اور مسلمان نہیں لایا تھا، تو اس کے بیٹے خالد ہیں، خالد کا نام ہے. باقی یہ قبیلہ میرے خیال میں بنو خزاعہ سے ان کا تعلق تھا. سمجھ آ گئی؟ واللہ کنفرم نہیں، واللہ عالم، لیکن بظاہر جو مجھے ابھی اچھی طرح کنفرم نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ذہن میں ہوا ہے کہ بنو خزاعہ قبیلے سے ان کا تعلق. سمجھ آ گئی؟ وما علینا الا البلاغ.